لاہور والوں ہوشیار، وبا کی سنگینی میں غیر معمولی اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 816 لاہوری وبا کا شکار، کنفرم مریض بڑھ کر 6462 ہو گئے۔ پنجاب بھر میں 1356 نئے مریض، متاثر افراد 13225، اب تک 214 اموات ریکارڈ۔ فرنٹ لائن پر فرض کی ادائیگی میں جان قربان کرنے والوں کو سلام۔ وائرس میں مبتلا پولیس ہیڈ کانسٹیبل شمس جان کی بازی ہار گئے۔ کورونا کے بوچھال سے ایک اچھی خبر، شہر کے اسپتالوں میں داخل 98% مریضوں کی حالت خطرے سے باہر، صرف 1.5% تشویشناک قرار۔ آئی سی یو میں داخل 18 مریضوں میں سے صرف 5 کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا۔ کورونا کی سنگینی نظر انداز، حفاظتی اقدامات پر سے پوچھ ڈال کر شہریوں نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ بھاٹی گیٹ، لوہاری اور شاہ عالم مارکیٹ میں رش، اطراف کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ گورنر پنجاب کی شہریوں اور تاجروں کو دوبارہ لاک ڈاؤن کی وارننگ، وزیر اعلیٰ کا بھی مارکیٹس کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ میاں اسلم اقبال کا لاک ڈاؤن نرمی کی پالیسی میں نظر ثانی کا فیصلہ، ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہوا تو دکانوں کو بند کروانے کے حوالے سے آج رات کو فیصلہ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کا دورہ انارکلی بازار، ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ ادھر ہال روڈ، انارکلی، اچرا بازار میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش، رپورٹ کی روشنی میں متعلقہ مارکیٹس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے سے متعلق مشاورت مکمل، عید پر گاڑیوں کو چلانے کا فیصلہ وفاق کی اجازت سے مشروط۔ نیشنل کمانڈ کونسل کی جانب سے گرین سگنل پر ٹرانسپورٹرز کو محدود پیمانے پر اور سخت ایس او پیز کے تحت گاڑیاں چلانے کی اجازت ہوگی۔ رواں سال کے تمام بورڈ امتحانات منسوخ، تمام طلبہ اگلے گریڈ میں پروموٹ ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ سپلی والے طلباء کو بھی اوسط نمبر دے کر پاس کیا جائے گا۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز کی جانب سے سفارشات تیار، وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت کل بین الصوبائی اجلاس سے منظوری کے بعد حتمی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ بورڈز میٹنگ میں امتحانی فیسز واپس نہ کرنے پر بھی اتفاق۔ بلدیاتی اداروں کا لائسنس فیس وصولی کا اختیار محدود کرنے کا فیصلہ، ایز آف ڈوئنگ بزنس پالیسی کے تحت فیس کی وصولی متعلقہ محکموں کے سپرد کر دی جائے گی۔ متعلقہ کاروبار سے فیس وصولی کا ذمہ دار متعلقہ محکمہ ہی ہوگا۔ ترقیاتی فنڈز روکنے کے سبب 12 عوامی بہبود کے منصوبوں پر کام معطل، ڈی سی کی جانب سے پی پی 152 کے لیے 3 کروڑ 7 لاکھ کی منظوری کے باوجود بلدیہ لاہور نے فنڈز روک لیے۔ واسا کا ایم سی ایل کو مراسلہ، رقم جاری کرنے کا مطالبہ۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی نااہلی سے 1200 سرکاری سکولز کے فنڈز بھی رک گئے۔ درسگاہوں میں ترقیاتی کام معطل، حکام کی رواں ہفتے فنڈز اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی یقین دہانی۔ پنجاب میں مالی بحران سنگین، محکمہ خزانہ کا سپورٹس بورڈ کی 8 مئی ترقیاتی اسکیمز منظور کرنے سے انکار۔ منظوری کے لیے بھجوائی گئی اسکیمز میں سے 5 کا تعلق ڈی جی خان سے تھا۔ اورنج لائن منصوبے کی بیوٹیفیکیشن کے فنڈز بھی کورونا وبا کی نظر، پی ایچ اے کو منصوبے کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا۔ پنجاب حکومت کو ہارٹی کلچر ورکس کے روکے گئے 10 کروڑ کی واپسی کے لیے مراسلہ ارسال۔ سوشل سیکیورٹی کے لیے صرف 11 لاکھ لیبر کی رجسٹریشن، 39 لاکھ کا ذکر گول۔ ناجائز ذرائع سے فیکٹری مالکان کو فائدہ پہنچانے والے افسران کا کھیل ختم، فیکٹریوں اور ملازمین کا درست ڈیٹا جمع کرنے کی ذمہ داری نجی کمپنیز کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، لاہور پارکنگ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 3 سال کے لیے تشکیل دے دیا گیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز میں ڈی سی لاہور، سی ٹی او لاہور سمیت دیگر شامل۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر کا تقرر آئندہ اجلاس میں ہوگا۔ ری فلنگ شاپس کو لائسنس کے اجراء میں مسلسل تاخیر، ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز کی احتجاجاً کاروبار بند کرنے کی دھمکی۔ سربراہ ایسوسی ایشن عرفان کوکر کا لاکھوں لوگوں کے کاروبار کو باضابطہ بنانے کا مطالبہ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جعلی مشروبات کے خلاف متحرک، اقبال کالونی میں مشہور برانڈز کی جعلی بوتلیں تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا۔ عید پر سپلائی کے لیے تیار مضر مشروبات کی بوتلیں طلب کرنے کے لیے ضبط، فیکٹری سیل، مالک کے خلاف مقدمہ درج۔
گیس کمپنی کا گیس چوروں کے خلاف مختلف علاقوں میں آپریشن، فیروزپور روڈ اور بند روڈ سے مین لائن سے ڈائریکٹ سپلائی کے نیٹ ورک پکڑ لیے۔ اقبال ٹاؤن میں غیر قانونی سپلائی پر کنیکشن منقطع، ڈیٹیکشن بل چارج کرنے کے لیے میٹرز لیبارٹری بھیج دیے۔ کورونا آرڈیننس کی خلاف ورزی لیسکو ملازمین کو مہنگی پڑ گئی۔ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرنے والے 200 ملازمین کے خلاف تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج۔ مقدمہ ملازمین کی جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا۔ سونا نہ چاندی نہ کوئی اور قیمتی شے، نامعلوم چور شہری کے گھر سے میز کرسیاں لے اڑا۔ سبزہ زار میں چوری کی انوکھی واردات، سی سی ٹی وی فوٹیج موصول، پولیس نے چور کی تلاش شروع کر دی۔ لاک ڈاؤن اور ناکے، پولیس کورونا وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر تعینات۔ ڈاکوؤں، راہزنوں اور جرائم پیشہ افراد کو چھوٹ مل گئی۔ خدا خوفی سے محروم لٹیروں نے ایک ماہ میں ڈکیتی مزاحمت پر 5 شہریوں کو قتل کر دیا۔ وارداتوں میں خواتین سمیت متعدد زخمی۔ لاہور ہائی کورٹ میں نیب تحقیقات ملتان سے لاہور منتقل کرنے کے خلاف سماعت۔ عدالت کا مختوم خسرو بختیار صوبائی وزیر مختوم ہاشم جمع بخت کے خلاف انکوائری 3 ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف کی درخواست پر سماعت 5 جون تک ملتوی۔ عدالت نے اثاثجات منجمد کرنے کے خلاف کیس میں وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں چوری کے کیس کی ضمانت خارج ہونے پر ملزم کے فرار کی کوشش۔ پولیس نے ملزم کے فرار کی کوشش ناکام بنا دی۔ ہاتھا پائی کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس۔ آئندہ بجٹ پر غور کیا گیا۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ کمپنیز نے اربوں روپے ضائع کیے، سرکاری پیسوں کا بے دریغ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ موجودہ حالات میں حکومت کو مالیاتی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ پنجاب حکومت یوم حضرت علی علیہ السلام کے جلوس کی اجازت بارے تاحال فیصلہ کرنے میں ناکام۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری مومن آغا نے گیند وفاق کی حکومت کے کورٹ میں ڈال دی۔ یوم علی علیہ السلام کے جلوس کی اجازت وفاق کی پالیسی سے مشروط قرار دی۔ فوڈ مینوفیکچررز کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی میں رجسٹریشن لازمی ہے۔ قانون کے تحت کھلی چیزوں کی فروخت پر پابندی ہے۔ تاجر اور صنعت کار قوانین کا خیال رکھیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عرفان نواز میمن کی تاجروں صنعت کاروں کے وفد سے گفتگو۔ وفد کا کاروبار راہ راست سیل کرنے کے بجائے پہلے وارننگ اور درستگی کا موقع دینے کا مطالبہ۔ کل مسالک علماء بورڈ کا شاہدرہ میں مسمار کیے چرچ کی دوبارہ تعمیر کا اعلان۔ بورڈ کے رہنماؤں کا قومی امن کمیٹی کے ساتھ متاثرہ چرچ کا دورہ۔ قبضہ گروپ کی جانب سے بین المذاہب ہم آہنگی کے خلاف کیے گئے اقدامات کی مذمت۔ ایس ایس پی رانا ایاز سلیم کی آج سالگرہ، دوست احباب عزیز رشتہ داروں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات اور نیک خواہشات کا اظہار۔ موئے تھائی فیڈریشن کا کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ کا اعلان۔ قومی فائٹر کو آن لائن فٹنس ٹیسٹ کے لیے 30 مئی تک ویڈیو بھجوانے کی ہدایت۔ کوچز کی جانب سے فٹنس چیکنگ کے لیے کھلاڑی کو مختلف قسم کی ایکسرسائز کا ٹاسک دے دیا گیا۔ ٹینس اور کرکٹ ٹینس سٹار اسام الحق بھی کورونا وائرس کے خلاف جنگ کا حصہ بن گئے۔ راجر فیڈرر، جوکووچ اور رافیل نڈال اور ثانیہ مرزا کے تعاون سے سٹار کھلاڑیوں کی دی گئی اشیاء نیلام کرنے کا فیصلہ۔ اسام الحق حاصل ہونے والی رقم سے کورونا متاثرین کی مدد کریں گے۔ مہم میں وسیم اکرم، شعیب اختر اور اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان کا بھی تعاون حاصل۔ اور سرفراز احمد T20 اور ٹیسٹ کے بعد ون ڈے کی کپتانی سے بھی محروم۔ قومی ٹیم کی سربراہی کا تاج بابر اعظم کے سر سج کیا۔ پی سی بی کی جانب سے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان۔ بابر اعظم، اظہر علی اور شاہین شاہ افریدی ایک کیٹیگری میں شامل۔ حیدر علی، محمد حسنین اور حارث رؤف ایمرجنگ کیٹیگری کا حصہ بن گئے۔